جب قربانی کے حصے کیے جاتے ہیں تو خواجہ سراؤں کے لیے کوئی حصہ مختص نہیں کیا جاتا کہ یہ ہم خواجہ سراؤں کو دیں گے، کبھی آج تک نہیں ہوا۔ میں نے بھی نہیں دیکھا، جب میں قربانی نہیں کرتی تھی اب بلیو کر کہ میرے گھر میں بھی گوشت نہیں آتا تھا۔ اگر آپ کو جانور خریدنا انوکھا کام لگا ہے تو پھر دوسرا انوکھا کام یہ بھی ہے کہ میں بھیک بھی نہیں مانگتی ہوں، ادر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو نہیں ہوں اور ناچ گانا بھی نہیں کرتی ہوں۔ جہاں ایک نیگیٹو امیج جا رہا ہے لوگوں کا کہ شاید خواجہ سرا صرف بھیک ہی مانگ سکتے ہیں، شاید خواجہ سرا صرف ناچ گانا ہی کر سکتے ہیں، ایٹ دا ادر اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے منہ میاں مٹھو والی بات نہیں ہے، میرے جیسے اور بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ بڑی بڑی اچھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک عام مرد اور ایک عام عورت کے لیے مہنگائی ہے تو خواجہ سراؤں کے لیے ڈبل ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کو آپ کو پتہ ہے معاشرہ نگلیکٹ کر دیتا ہے، ان کو معاشرہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، ان کو معاشرہ ویسے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا جیسے ایک عام مرد یا عام عورت کو کرتا ہے۔ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ عید قربانی کی ہر طرف دھوم ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ اپنی توفیق کے مطابق قربانی کرے۔ میں اس وقت سونیا ناز صاحبہ کے گھر میں موجود ہوں۔ خواجہ سرا کمیونٹی میں ان کا بڑا نام ہے اور وہ اپنی توفیق کے مطابق یہ جانور خرید کر لائی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ سرا بھیک مانگتا ہے یا خواجہ سرا دوسری سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن سونیا ناز صاحبہ بڑے شوق سے اپنی حق حلال کی کمائی سے یہ جانور خرید کر لائی ہیں اور اس سے وہ بڑی پیار کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ان کا بڑا لاڈ ہے، اس کو گھاس کھلاتی ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی ہیں، اس کا ماتھا چوم لیتی ہیں، اتنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں اس کے ساتھ اور کہہ رہی ہیں کہ اس اپنی محبت کو میں عید والے دن اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔ تو سونیا ناز صاحبہ سے جانتے ہیں کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ بھیک مانگتی ہے، وہ مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہے۔ آپ جانور خرید کر لے آئے، بڑا انوکھا کام ہے۔ اگر آپ کو جانور خریدنا انوکھا کام لگا ہے تو پھر دوسرا انوکھا کام یہ بھی ہے کہ میں بھیک بھی نہیں مانگتی ہوں اور ادر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو نہیں ہوں اور ناچ گانا بھی نہیں کرتی ہوں، اور میں جاب کرتی ہوں اور میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، ٹرانسجنڈر رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، اور اپنی کمیونٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے جو مجھ سے بن پاتا ہے وہ میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں۔ تو جانور خریدنا جو ہے یہ میرا ایک شوق ہے بچپن سے ہی، یہ نہیں کہ اب سے ہوا، اور پھر کچھ عرصے کے لیے گیپ اس لیے آ گیا کہ جب پراپرلی میں پریکٹیکلی اپنی پروفیشن میں آئی، اپنی اس فیلڈ میں آئی، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو جب ہم فیملی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اپنا سروائیول کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہت ساری ہرڈلز بھی فیس کی ہیں، بہت سارے بیریئرز کا سامنا کیا ہے، لیکن الحمدللہ جب میں امپاورڈ ہوئی، اور یہ میرا چوتھا سال ہے کہ ماشاءاللہ سے کہ میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ میں اپنی خواجہ سرا بہن بھائیوں کے لیے، ان غریب بہن بھائیوں کے لیے جن تک قربانی کا گوشت میسر نہیں آتا، کیونکہ آپ نے جب دیکھا ہوگا، اکثر اور بیشتر دیکھا ہوگا، شاید میری لوگ بات سے اتفاق کریں کہ جب قربانی کے حصے کیے جاتے ہیں تو خواجہ سراؤں کے لیے کوئی حصہ مختص نہیں کیا جاتا کہ یہ ہم خواجہ سراؤں کو دیں گے، کبھی آج تک نہیں ہوا۔ میں نے بھی نہیں دیکھا، جب میں قربانی نہیں کرتی تھی اب بلیو کر کہ میرے گھر میں بھی گوشت نہیں آتا تھا، کیونکہ لوگوں کے دو کانسیپٹ ہیں کہ یہاں تو ان کو گوشت لگتا نہیں ہے تو یا ان کو دینا نہیں چاہیے، حالانکہ ہم بھی مسلمان ہیں اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ ہم لوگ الحمدللہ بخوبی سر انجام دیتے ہیں، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا ان سب ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں۔ تو ایک تو مقصد یہ بھی ہے کہ چلو ایک موٹیویشن ملے، اور جہاں ایک نیگیٹو امیج جا رہا ہے لوگوں کا کہ شاید خواجہ سرا صرف بھیک ہی مانگ سکتے ہیں، شاید خواجہ سرا صرف ناچ گانا ہی کر سکتے ہیں، ایٹ دا ادر اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے منہ میاں مٹھو والی بات نہیں ہے، میرے جیسے اور بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ بڑی بڑی اچھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے سیلیوٹس کے اوپر وہ فائز ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں بھی قربانی کرتی ہوں، اور اسپیشلی میں اپنی ان خواجہ سرا بہن بھائیوں کی طرف جاتی ہوں قربانی کا گوشت لے کے جن کو پورا سال اس مہنگائی اور پرفتن دور میں گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک عام مرد اور ایک عام عورت کے لیے مہنگائی ہے تو خواجہ سراؤں کے لیے ڈبل ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کو آپ کو پتہ ہے معاشرہ نگلیکٹ کر دیتا ہے،
ان کو معاشرہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے, ان کو معاشرہ ویسے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا جیسے ایک عام مرد یا عام عورت کو کرتا ہے. ایک کامن مین ہے تو اس کے ہر ایک کے بہن بھائی ہوتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. ان کی تو نہ ماں باپ ہے نہ بہن بھائی, ان کے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا, یہ معاشرہ بھی ساتھ نہیں دیتا. تو اس وجہ سے انہیں چیلنجز کا سامنا ایک عام مرد اور عورت سے ڈبل اور ٹرپل کیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سنگل مارجنلائز نہیں, یہ ڈبل مارجنلائز کلاس ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی خواجہ سرا کمیونٹی کی بڑی بڑھ چڑھ کے خدمت کر رہے ہیں. الحمدللہ. کبھی ان کے حقوق کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کبھی سوشل ایکٹیوسٹ بن کے ان کی آواز بنتے ہیں, اور اس پر کافی عمل بھی ہوتا ہے حکومتی لیول پر. تو آپ نے اپنے ویڑے کی کیا خدمت کی اب تک؟ میں اپنے ویرے سے بہت پیار کر رہی ہوں, اور بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو قربان ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکوں گی, تو شاید جب اس کی قربانی ہو تو میں یہاں پر موجود نہیں ہوں گی, کیونکہ میں بہت خواجہ سرا ساری بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, میں اس معاملے میں ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ہوں. تو میں چونکہ دیکھ بھی نہیں پاؤں گی, پیار مجھے بہت ہے, میں اس کی بہت خدمت کرتی ہوں تاکہ کل بروز قیامت یہ ہماری گواہی پیش کر سکیں کہ ان بہن بھائیوں نے میرا خیال کیا تھا, میرے سے پیار کیا تھا اور میری خدمت کی تھی. میں انفارمیشن کے طور پر جاننا چاہ رہا ہوں, کیا ایک خواجہ سرا تکبیر کے طور پہ اسے حلال بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں, تو یہ فتویٰ میں تو نہیں دے سکتی ہوں اور نہ ہی میں بتا سکتی ہوں, سوری. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں جس نے قربانی کی ہے وہ تکبیر پھیر سکتا ہے, لیکن میرے میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ میں تکبیر تو کیا, میں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہوں کہ یہ قربان ہوتا ہوا. میں تو کوئی مطلب میں تو اتنی, ایک تو صنف نازک ہوتا ہے, ہم لوگ تو اس سے بھی ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ہوتے شوخ اور ہیں. چنچل ہیں آپ. شوخ اور چنچل کے علاوہ ہم لوگ بہت زیادہ چھوٹے دل والے ہوتے ہیں. چھوٹے دل سے مراد یہ کہ ہم لوگ ایک چڑیا کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے بلیو کریں کہ چکن بھی کبھی لینے کی تو میں منہ ادھر کر کے لیتی ہوں. مجھ سے یہ بھی نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی چکن میرے سامنے ذبح ہو, کوئی مرغی. ہمارے ساتھ ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ثنا صاحبہ موجود ہیں. آپ بتائیے گا کیا تیاریاں چل رہی ہیں, کتنے ایکسائٹمنٹ ہے قربانی کے لیے؟ السلام علیکم. یہ سونیا ناز ہیں اور یہ ہر سال دیتی ہیں, وہ لوگوں کو دیتی ہیں جو کہ کئی ایسے غریب طبقہ ہیں وہ نہیں کھا سکتے نا, تو یہ ان کے گھر میں جا کے دیتی ہے اور سب کو بہت خوشی ہوتی ہے. جو لوگ نہیں کھا سکتے, غریب ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں جا کے دیتی ہیں اور سب لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے, اور مجھے بھی سب کے ساتھ بہت خوشی ہوتی ہے دل کی گہرائیوں سے. کیا بات ہے جی, دل کی گہرائیوں سے خوشی ہوتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ سونیا ناز صاحبہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں. نہ تو یہ کسی ڈانس کمپنی میں جاتی ہیں, نہ یہ کسی غلط سرگرمی میں رہتی ہیں. ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں, ایک اچھے آفس میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہی ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک آواز ہیں, ایک پاور ہیں جو کہ حکومتی لیول تک سنی جاتی ہے. تو بہت سارے اللہ کے نیک بندے ان کے ساتھ جڑتے ہیں اور یہ کار خیر بھی کرتی رہتی ہیں. اس کے لیے بھی اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. فی الحال انہوں نے یہ خوبصورت جانور لیا ہے, عید کے حوالے سے قربانی کریں گی, اس کی خوب خدمت کر رہی ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا امیج جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, کہ ٹرانسجینڈر جسے ہم برا مانتے ہیں, جسے ہم اچھا سمجھتے نہیں ہیں اپنے معاشرے میں, وہ کس طریقے سے معاشرے کے جو پازیٹیو امیج ہے اسے بلڈ کر رہے ہیں. یہ مورت ٹی وی کو بھی رن کر رہی ہیں, جس کے ذریعے یہ اپنی کمیونٹی کی آواز بنتی ہیں. اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو مورت ٹی وی کے ذریعے اس کی آواز بنتی ہیں اور اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کر لیتی ہیں. تو یہ بڑے پازیٹیو ہمارے پاس پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے ہم آئے ہیں, اور یہ قربانی کا جانور آپ کو دکھایا اور باقی جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی ہیں. فی الحال ہمیں اجازت ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.